صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر کوئی تم میں سے برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر یہ کوئی انسان برائی دیکھتا ہے، ہر وہ کام جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، تو پہلا جو ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، صرف مبلغ اور عالم کے اوپر نہیں، ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے۔ حضور نے فرمایا من رأى منکم، یہ جو منکم کا مطلب ہے نا کہ تم میں سے، اس سے ہر عام اور خاص مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مراد ہے۔ فرمایا جس نے بھی تم میں سے برائی دیکھی اسے چاہیے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ ہاں فإن لم یستطع، اگر تمہارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، پاور میں نہیں ہو تم، وہ مسلمان اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ہاتھ سے برائی کو روک سکے، تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس برائی کو روکنے کا جو ذریعہ ہے، فرمایا فبلسانہ، اپنی زبان سے اس برائی کو روکو۔ تم پر لازم ہے کہو اس برائی کو کہ یہ کام برا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اب میرا کوئی رشتہ دار آ گیا تو یہاں پر خاموشی اختیار کریں گے، یہاں پر کوئی محلے کا وڈیرا ہے، علاقے کا وڈیرا ہے تو خاموشی اختیار کریں گے، نہیں۔ اگر تم مسلمان ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ عالم اور علماء کا کام ہے، نہیں، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ جس نے برائی دیکھی پہلے اس کو ہاتھ سے روکنا ہے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو فرمایا فبلسانہ، اس کو اپنی زبان سے روکو، زبان سے کہہ کے اس کو روکنا ہے۔ فرمایا فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، کس چیز کی؟ زبان سے روکنے کی، نہ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت ہے نہ زبان کے روکنے کی، ماڑا بندہ ہے، فرمایا پھر تیسرا درجہ یہ ہے فبقلبہ، اس برائی کو دل میں برا سمجھو۔ وہ جو برائی تم نے دیکھی ہے اس کو دیکھ کر اندر کڑن محسوس کرو اور درد محسوس کرو کہ یہ برائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا۔ اب ذرا حدیث کے الفاظ سنیں، آپ کی جو ہے نا ایمان کی جو شمع ہے وہ روشن ہونی چاہیے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، جس کسی مسلمان نے برائی کو دیکھا اور دیکھ کر نہ وہ ہاتھ سے روکا، اس نے نہ زبان سے روکا، صرف دل میں برا جانا اور دل میں وہ جلا، اس بات پہ خاموش ہو گیا دل میں برا سمجھ کے، فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ ایمان کا، خاموش ہو جاتے ہیں نا آپ، ذرا بولا کر، یہ ایمان کا کون سا کہ برائی کو دیکھ کر برا سمجھنا اس کو دل میں۔ اچھا، 3 درجے بیان ہو گئے اس حدیث کے مطابق۔ ایک ہے برائی کو دیکھ کے اسے تم نے ہاتھ سے روکنا ہے، حضور نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر تمہارے پاس اس کی طاقت نہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہاتھ، میرے پاس تو پاور ہی نہیں ہے، یہ کام گورنمنٹ کا ہے، اس کے پاس اس کی پاور ہے۔ دوسرا تمہارا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ اس کو زبان سے برا کہو کہ یہ نہیں ہونے دوں گا، مجھے اللہ نے شعور دیا ہے، مجھے سمجھ دی ہے، میں نے جو قرآن سمجھا ہے اس کے مطابق یہ غلط ہے، میرے اللہ نے جو مجھ تک احکام پہنچے ہیں مجھ تک، اس کے مطابق یہ کام غلط ہے۔ فرمایا زبان سے کہو یہ برا ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر یہ 2 کام لازم ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم نے زبان سے بھی برا نہیں کہا، اب اس برائی کو دل میں برا سمجھو، لیکن دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ کیا ہے؟ برائی کو دل میں جاننا۔ یہاں حدیث مکمل ہوتی ہے، میں آگے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس نے برائی کو دل میں برا سمجھا اور اس کو درد محسوس ہوتا رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ میرے گھر میں نہ میرے علاقے میں،
اس کا یہ درجہ کمزور ہے ایمان کا۔ تو جس نے برائی کو دیکھ کے برائی سمجھا ہی نہیں، وہ خود بیچ میں شامل ہو گیا، خاموش ہو گیا، وہ کہتا ہے چلو جی ہونے دو، ہم لوگوں کا اپنا کام ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ آج رمضان شریف کے اس درس قرآن میں اس فجر کے وقت یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر آپ نے کسی میں برائی دیکھی ہے اور آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، ہمیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ کیا، یہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ایمان دل میں ہے، اس چیز مسئلے کو یاد رکھنا ہے، ایمان کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں، ایمان اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا مسئلہ ہے۔ آج کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن ہے وہ برائی دیکھتا ہے؟ ہمارے ہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ہم برائی سے روکیں کوئی عام مومن، تو لوگوں کو بڑے آگے سے الفاظ یاد ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنی قبر میں جانا ہے، تم اپنی فکر کر، سانو اپنی کرن دے، تم نے میرا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اس کو کہیں کہ میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، لیکن میں اللہ کے اس رسول کے اس فرمان کا کیا کروں جس میں حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچ جائے اسے بھی دوسرے مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ ہر مبلغ ہے، ہر مسلمان، اقبال نے کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جی یہ قاری صاحب کا کام ہے، یہ خطیب صاحب جمعے والے دن آئیں گے، مسئلہ ان کا کام تھا بولنا، ہم کیا کریں؟ نہیں، آپ اگر مسلمان ہیں، اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ ایک آیت بھی تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا، ایک مسئلہ بھی، اب تم پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچاؤ اور ان کو سمجھاؤ کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ میں اب آپ سے ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، فرض کریں خدا نہ خواستہ ایک باپ ہے، وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے کہ اس نے کوئی ناجائز اور غلط یا بیہودہ فعل کیا ہے، باپ نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو روکتا ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا آئندہ تم نے۔ بیٹی ایک دفعہ رکتی ہے، دوبارہ وہ پھر کرتی ہے، تو کیا اب وہ جو باپ ہے وہ اس کو دیکھ کے خاموش ہو جائے کہ یہ میری بیٹی کا ذاتی فعل ہے، چلو چپ کر جاتے ہیں؟ یہ کرے گا ایک باپ؟ نہیں، باپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو برائی سے روکے، بار بار روکے، اور شریعت کے مطابق اگر کوئی قانون جو پابند کرتا ہے اس کو، وہ اس کے اوپر پابندی لگائے، کیونکہ پوچھا تو جائے گا پھر قیامت والے دن۔ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ بولیں گے تو صحیح، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں نے اس کو بڑا الٹا یاد کر لیا، لوگوں نے کہا جی اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو نہ کہا کریں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شادی بیاہ کے اوپر دین کو پامال کر رہا ہے تو آپ نہ زور دیں، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں، دین میں جبر نہیں ہے اس بات کے اوپر آپ کسی غیر مسلم کو گن پوائنٹ کے اوپر کلمہ نہیں پڑھا سکتے، یہ جبر نہیں ہے دین میں۔ لیکن جب کوئی دین کے اندر داخل ہو گیا، اب اس کے اوپر دین کے احکام کے اوپر عمل کرنا لازم ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ چوری کرتا ہے، مسئلہ عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ چوری کرتا ہے، وہ پکڑا گیا ہے، شریعت کہتی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ وہ جو بندہ پکڑا گیا ہے وہ خوشی خوشی یہ چاہے گا کہ میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں؟ یہ تو جبر ہو رہا ہے نا اس کے اوپر۔ فرمایا آپ زبردستی ہاتھ کاٹو اس کے، اس نے جرم کیا ہے۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے، اس کے اوپر اس کو 100 کوڑے لگانے ہیں، قرآن فرماتا ہے، اس کا تو دل نہیں کر رہا کوڑے کھانے کو، لیکن فرمایا کہ دین کے اوپر جبر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کوئی بندہ ہے اسے تم دین میں شامل کرنے کے لیے جبر نہ کرو، اس کو تبلیغ کرو۔ لیکن کوئی اگر دین کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب فرمایا 7 سال کی عمر کا تمہارا بچہ ہے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر کا ہو گیا ہے تو اسے نماز پڑھنے پر سختی کرو، اگر نہ پڑھے تو اسے سزا دو، اسے کہو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں دین کی تشریح الٹی ہو گئی ہے، تشریح ہی غلط ہوگی، سمجھی یہ اس کا ذاتی فعل ہے، ہمیں کیا لگے، زندگی گزر گئی ہے لوگوں کی۔
اور وہ برائی دیکھ کے یہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ان کا ذاتی فعل ہے, ہم کیا کریں پھر, ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بار بار اس کو سمجھائیں گے, بار بار اس کو کہیں گے. اگر اس معاشرے میں برائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے, آپ نے وہ دیکھے نا لوگ کہ جو جب برائی کرتے ہیں وہ شرماتے نہیں ہیں. آپ ان سے اگر کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ سمجھاؤ, ہم نے سمجھا ہوا ہے دین, ہمیں پتہ ہے. اگر وہ اپنی برائی پر اتنے ڈٹے ہوئے ہیں تو ایک سچے مسلمان کو اچھائی پر بھی تو ڈٹنا چاہیے. اسے کہنا چاہیے نا پھر کہ اگر تم برائی کو نہیں چھوڑتے میں اچھائی کا حکم دینے سے کیوں پیچھے ہٹ جاؤں. میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اس حدیث کو, صحیح مسلم کی حدیث کو یاد رکھیں. فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھتا ہے اس سے پہلے نمبر پہ پہلا درجہ ہے ہاتھ سے روکنا ہے, دوسرا درجہ ہے زبان سے روکنا ہے, تیسرا درجہ یہ ہے برائی کو دل میں برا جانو. ہاں اگر تم نے برائی کو دل میں برا جانا ہے اور خاموش رہے ہو تو یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے, ایمان کا کمزور درجہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ مسلمان ہے, میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں, بارے دیگر عرض کر رہا ہوں کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ شریعت کو پامال کرتا ہے, وہ سود کھاتا ہے. آپ اس کو اس لیے کچھ نہیں کہتے جی یہ اس کا ذاتی فعل ہے, یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر بندہ مومن, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ غزوہ بدر کے موقع پر ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ, خونی باپ کا سر کاٹ دیا, مار دیا باپ کو, اور گلا کاٹنے کے بعد نا شرمندہ نہیں ہوئے کہ باپ کو میں نے مار دیا ہے, بلکہ کان سے سر پکڑ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قدموں میں لا کر رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا باپ بعد میں ہوگا, آپ کا دشمن تھا, میں نے اس کو مار دیا ہے, قتل کر دیا ہے. اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ کیا کیا, باپ کو ہی مار دیا. فرمایا لوگوں سنو, ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے جو دین میں خیانت نہیں کرتا. میری امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے جس نے دین کی خاطر اپنے باپ کو بھی قربان کر دیا ہے. ہم سے تو رشتہ داریاں نہیں چھوڑی جاتی, ہم سے تو پارٹی نہیں بدلی جاتی, ہم سے تو گلی محلے کی دوستی نہیں چھوڑی جاتی کہ اگر ہم نے یہاں پر یہ بات کر دی تو تعلق خراب ہو جائے گا. دنیا کا تعلق خراب ہوتا ہے, ہو جائے, مصطفیٰ سے تعلق مضبوط رہنا چاہیے. ہم اسی لیے نہیں نہ بولتے لو جی ایتھے گل کی تھی تو تعلق خراب ہو جانا ہے, ادھر بات کی تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اس کی فکر چھوڑیں. اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اس کو دیکھیں. اگر آپ سچے مسلمان ہیں, ہمارے معاشرے میں برائی پھیلی ہی اس وجہ سے ہے. اگر تو اس طرح ہیں تو پھر تو شریعت کی دھجیاں اڑ گئی نا. گھر میں جو کوئی کرتا ہے کرنے دو, یہ اس کا ذاتی فعل ہے. دکان میں کوئی کرتا ہے کرنے دو, ملک میں کوئی سود کھاتا ہے کھانے دو, کوئی حرام کرتا ہے کرنے دو. یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, ہمیں تو پھر حکم اذاں ہے نا, تمہارا کام ہے حکم اذاں, تمہیں اذان دینے کا حکم ہے. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل نانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام ہے ان احکام کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہم تک پہنچے ہیں وہ مسلمانوں تک پہنچانا.